بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی قدرت اور ارادے پر دلائل بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں علماء نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ سے مراد اگر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ قیامت کے وقوع پر دلیل قائم کرنا ہے، کیونکہ پیچھے جو سورت کا سیاق ہے وہ کیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اسی طرح اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات، اسی طرح ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون۔ تو گویا کل کا کل بیان اصلاً وقوع قیامت پر ہے، لہذا ومن آیاتہ میں اگرچہ دلائل وحدانیت اور قدرت، لیکن وہ سب کے سب اصلاً اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے قادر ہونے کا مطلب اس کا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونا ہے۔ لہذا جب یہ سارے دلائل ختم ہو جائیں گے تو پھر وہی آیت دوبارہ آئے گی جو پہلے آ گئی تھی، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی اللہ فرمائیں گے وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض۔ تو گویا دلائل کا جو آپ کہیں روح سخن ہے ان آیات کا، وہ قیامت کے وقوع پر دلیل قائم کرنا ہے، بات ہے۔ تو یہ بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جیسے نظم کے اعتبار سے، پھر بالکل جسٹ ما قبل جو آیت تھی وہ بھی اصلاً قیامت کے وقوع پر ہی دلیل تھی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، ویحیی الارض بعد موتها قرآن مجید میں مستقل جیسے یہ تمثیل انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے پر ہے، بات ہے۔ اسی طرح اس لیے بات ختم کیا ہوئی تھی وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ سَيُخْرِجُكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ أَحْيَاءً، یہ ہے اصل میں وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ۔ تو گویا اصل میں اعادے پر دلیل ابتدا سے قائم ہوگی نا، تو آیات کی ابتدا انسان ہی کی ابتدا سے ہو رہی ہے، یعنی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ میں دلیل ہے کہ ثُمَّ يُعِيدُهُ پر وہ قادر ہے۔ تو اسی طرح ان آیات میں بھی انسانی تخلیق کی ابتدا سب سے پہلے نقل ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، یہ ہے ان آیات کا جیسے پس منظر۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، ان جو ہے وہ مصدری ہے، یعنی اصل جب مصدری معنی میں آپ اسے لے جائیں گے تو مراد بنے گی وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُكُمْ، یعنی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان مصدریہ نہ ہو بلکہ ان مخففہ من الثقیلہ ہو، اور ومن آیاتہ انہ، یعنی اس کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، مٹی سے۔ یہاں پر علماء میں اختلاف ہوا کہ خلقکم میں مراد اگرچہ جمع کے صیغے میں خطاب ہے تو یا تو خلقکم میں مراد ہوگا خلق اصلکم، یعنی اصلکم حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جد امجد کو مٹی سے پیدا کیا۔ تمہیں تو نہیں کیا مٹی سے پیدا، لیکن جب تمہارے جد امجد مٹی سے پیدا ہوئے تو گویا تم بھی مٹی ہی سے پیدا ہوئے۔ ایک مراد یہ لی گئی۔ دوسری مراد علماء نے لی اور وہ زیادہ قوی ہے کہ انسان کی اصل ہے مٹی سے۔ پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ جو نطفہ ہے وہ کس طرح تخلیق پاتا ہے، اور نطفہ جو ہے وہ اصلاً غذا کہاں سے آتی ہے، وہ نباتات ہیں، اور وہ نباتات اصلاً کہاں سے آ رہے ہیں، وہ مطلب ہوتے ہوتے یعنی انسان کی اصل اگر حضرت آدم تک ٹریس بیک نہ بھی کی جائے، وہ تو ہے ہی، محض انسانی نطفے کو ٹریس بیک کیا جائے تو انسانی نطفے کا منبع اور ماخذ بھی اصلاً تراب ہی ہے۔ تو لہذا جس طرح حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہر انسان مٹی ہی سے پیدا ہوا، یہ بھی مراد دی گئی۔ تو دونوں ہی گنجائش ہے، یعنی خلقکم میں خلق اصلکم کی گنجائش بھی ہے، اور خلقکم بمعنی خلق کل واحد منکم من تراب، ہر ایک کو مٹی ہی سے پیدا کیا۔ اللہ اعلم۔ دیکھیے اس کے بعد فرمایا ثم اذا، ثم میں تاخیر ہوتی ہے، اذا میں فجائیہ ہے، یعنی اذا فجائیہ ہے، یعنی شرطیہ نہیں ہے اذا انتم بشر تنتشرون تو جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہو۔ ثم اذا، تو بعض علماء بیان نے اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ طباق جو ہم مطابقت پڑھتے ہیں بلاغت میں، اس کی قسموں میں اس طرح الفاظ کو جمع کرنے سے نفی اور سلب تو نہیں ہوتا، لیکن کسی درجے میں ثم کے اندر مفہوم ہے تراخی کا، اور اذا کے اندر مفہوم ہے فوری ہو جانے کا، فجائیہ کا۔ اور امام راضی علیہ الرحمٰن نے فجائیہ کی مثال بھی یہی دی ہے کہ خرجت من الباب فاذا الاسد واقف، باہر نکلا تو شیر کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ثم میں تاخیر اور اذا میں فجائیہ، ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ تو کہا کہ ثم ہو سکتا ہے تراخی فی الوقت نہ ہو، ثم کی ایک اور قسم ہوتی ہے تراخی فی الرتبہ، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ فل الغزالی ثم شاہ ولی اللہ مثلا، یعنی اب آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ غزالی اور شاہ ولی اللہ میں وقت کا بہت، یعنی مراتب العلماء مثلا فی ظننا ان الغزالی هو اعلی مرتبۃ ثم فلان و فلان و فلان، ٹھیک ہے؟ تو ثم اس کو کہتے ہیں تراخی فی الرتبہ۔ اب ہوا یہ تھا کہ مٹی اور بشر میں غائب درجے کی ایک منافرت پائی جاتی ہے، یعنی بشر میں کیا اشارہ ہے؟ علماء نے کہا بشر میں، بشر کہنے میں اشارہ ہے انسان کی قوت مدرکہ کی طرف۔ یہ امام راضی نے بھی نقل کیا، ابن عاشور علیہ الرحمٰن نے، کہ بشر کا لفظ اگرچہ ویسے تو بشر کس لیے آتا ہے کہ جس کی بشرہ ہوتی ہے، بشرہ کھال کو کہتے ہیں، بال نہیں ہے، لیکن کہا کہ بشر کا لفظ اب بولا جاتا ہے خاص اس وجود کے لیے جو مدرک وجود ہے۔ تو اذا انتم بشر میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ مٹی اور بشر میں فرق مرتبہ کتنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اس عجیب پہلو پر غور کرو کہ مٹی جو بالکل ڈیڈ ہے اس سے ایک ایسا وجود پیدا کر دیا کہ جو مدرک وجود ہے، جو عقل بھی رکھتا ہے، جو کلیات بھی جانتا ہے، جس کے اندر تفکر بھی ہے، جو مادے پر بھی غور کرتا ہے اور مادے سے نکل کر بعد مادہ پر بھی غور کرتا ہے بالفرض۔ تو ثم میں یہ جیسے فرق مراتب ہے، سمجھ میں آ رہی؟ دوسری رائے یہ ہے کہ ثم کے اندر اگر آپ ہر انسان مراد لیں گے تو پھر مٹی سے بشر تک پہنچنے میں کچھ زمنی فاصلہ بھی ہے، یعنی التراب مثلا يتحول الى نبات ثم الحيوان يأكل من النبات ثم يصير مثلا هذا النبات غذاء في الجسد ثم يتحول هذا الغذاء الى نطفة ثم تنتقل النطفة الى رحم الام ثم تتحول النطفة من طور الى طور الى ان يصير طفلا، ایسا ہی ہے نا، ہوتے 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 تو اذا انتم بشر میں تراخی تو ہے۔ پھر اذا فجائیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اذا فجائیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ
یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ اذا فجائیہ میں عدم توقع بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نطفہ یا مٹی انتقال کے مراحل سے گزرتے گزرتے بشر بن جائے گی، یعنی ثم اذا انتم بشر. بہت بعید از قیاس بات لگ رہی ہے، کہاں مٹی اور کہاں مراحل میں منتقل ہوتے ہوتے وہ کیا ہے؟ بشر. ثم اذا انتم بشر تنتشر. تو گویا اس میں تراخی بھی ہو گئی، اور اذا فجائیہ میں اصلاً فجائیہ کا مطلب یہ نہیں کہ باہر شیر بھی اچانک اسی دم موجود ہوا تھا، یعنی میں کمرے سے باہر نکلا تو شیر بھی دم سے وہیں وہ تو پہلے سے ہی کھڑا ہوا تھا. میرے لیے چونکہ وہ غیر متوقع آنا تھا تو باہر نکلا، تو میرے لیے فجاء کیا ہے یا فجأتاً کیا مجھے ہوا کہ میں نے شیر کو دیکھ لیا. یہ سمجھ میں آ رہی؟ تو ثم اذا انتم بشر تنتشرون. سمجھ میں آ رہی؟ امام رازی علیہ الرحمہ نے یہاں نظریہ تتبر کا بھی انکار کیا، یعنی باقاعدہ وہاں کلام کہا جاتا ہے کہ یہاں آیت یہ بتا رہی ہے کہ ثم اذا، ثم اصل میں استبعاد کے لیے، جو پہلے بتا دیا تاخیر پھر رتبے کے لیے. اذا انتم بشر تنتشرون کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے تراب جو ہے وہ کسی حیوان میں بدلی، وہ حیوان درجہ بدرجہ انسان تک پہنچا، یعنی اس کا بیان نہیں ہو رہا. یہ واضح طور پر صراحت انہوں نے بیان کیا. اذا انتم بشر تنتشرون کا مطلب یہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور بیچ کے کوئی مراحل نہیں ہیں جس میں یعنی حیوانات کا کوئی سلسلہ ہو، بلکہ مٹی ہے اور اذا انتم بشر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، یعنی مٹی سے انہیں پیدا کیا اور مٹی سے بشر ہی پیدا کیا، درمیانی مراحل کوئی بھی نہیں تھے. اذا انتم یعنی ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اي ثم للاستبعاد وتأخير الرتبة، یعنی لا يتوقع ان يصير التراب بشرا. اذا انتم اي فجأة صرتم بشرا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا صرتم تنتشرون کا مطلب ہے بطریق النسل، پھر نسلی اعتبار سے تم زمین میں پھیلتے چلے گئے. یہاں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اذا کے اندر جیسے یہ نہیں ہے کہ انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر یہاں پہنچایا گیا، بلکہ انسان یک بارگی مٹی سے بشر ہی پیدا کیا گیا. اذا انتم بشر سے یہ مفہوم نکالا. اللہ ادھر کچھ ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں، ڈارونین اور رومی وغیرہ کا ہے، وہ تو ذرا وہ اور طریقے پہ، رومی سے پہلے بھی ہے. ہاں یعنی گریکس، یعنی ہمارے یعنی تاریخ میں بھی شروع میں ملتا، لیکن وہ ایسا ہے کہ جیسے انسان جامع وجود ہے. جامع وجود ہے تو میرے اندر میں نبات بھی تھا، میں حیوان بھی تھا، میں جمادات بھی تھا. یہ نہیں کہ میں واقعتاً گزرا ہوں. مراد یہ ہے کہ میرے اندر عالم اصغر ہونے کی بنا پر جیسے عالم اکبر کے تمام اجزاء جمع کر دیے گئے، تو میں نبات بھی ہوں، میں جمادات بھی ہوں، یعنی میرے اندر جماداتی پہلو بھی ہے، نباتاتی بھی ہے، حیوانی بھی ہے، اور پھر میں ایک ٹاپ پر درخت کے اوپر جیسے انسان کی صورت میں موجود ہوں. اللہ اعلم. مٹی تو مراحل سے گزری ہے. آخر مٹی مراحل سے گزری ہے، لیکن وہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ بیچ میں انواع اور اجناس نہیں، یعنی حیوانات کی انواع اور اجناس نہیں، کیونکہ شاید انہوں نے لفظ نو بھی اختیار کیا. اللہ اعلم. تو فرمایا کہ ثم اذا انتم بشر تنتشرون. تنتشرون کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی تنتشرون سے ایک مراد ہے تکاثرتم فانتشرتم، یعنی تم بشر ہوئے اور بشر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکاثر عطا فرمایا. اس تکاثر سے مراد ہے جیسے کیا کہتے ہیں ریپروڈکشن، یا اس تکاثر کے نتیجے میں تمہیں انتشار حاصل ہو گیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون فی الارض. اور انتشار میں ویسے حرکت بھی ہے نا، انتشارہ کا مطلب ہے حرکت، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تتصرفون تتحرکون فی الارض. ثم صرتم بشرا وصرتم جیسے مالکین للارض، زمین کے مالک بن گئے اور تم وہاں تصرف کرتے ہیں. جیسے فرمایا والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. فامشوا فی مناکبہا ای تصرفوا فی الدنیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یخرج الحی من یخرج الحی ذکر فی آل عمران ویحیی الارض ای ینبت فیہا النبات وکذالک تخرجون. ای کما یخرج اللہ النبات من الارض کذالک یخرجکم من الارض للبعث یوم القیامت. تنتشرون سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ای تتصرفون فی الدنیا. تنصرفون نہیں، غلط.
तंसरिफून फिद दुनिया, तंतशिरून के अंदर इंसराफ का मफहूम तो नहीं हो सकता। इंसराफ का मतलब तो रुखसत होना है, तो तंतशिरून के अंदर तो तसर्रुफ है। हमारे यहाँ तो तसर्रुफ ही है, तसर्रफू। तर्जुमा क्या किया तंतशिरून का? दोनों तर्जुमे हो गए थे। इंतशार में जो फैलने का मफहूम है और फिरने का मफहूम। तुम आदमी बनकर आदमी बन चलते फिरते इंसान। अच्छा, ये भी सही। हाँ, चलते फिरते इंसान बन गए। किसका? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। देखें, तंतशिरून के अंदर जो कि मफहूम तकासुर का था ना, मैंने अर्ज़ किया था, तो ये तकासुर कैसे हो रहा है? यानी तो इस तरह हो रहा है जैसे अगली आयत में वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम के बारे में दो राय हैं। एक हदीस की बुनियाद पे है कि आदम की पसली से पैदा की, तो गोया खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तो इसमें भी असल होगा ना, यानी आदम, इंसानों की असल आदम है, और यानी मुज़क्कर की जो असल है वो आदम है, तो मुअन्नस की जो असल है वो हव्वा है, और हव्वा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई हैं। तो गोया जो ख़वातीन हैं वो मर्दों की पसली से पैदा की, यानी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। लेकिन दूसरी राय ज़्यादा कवी है, वो ये है कि मिन अनफुसिकुम से मुराद है मिन जिनसिकुम, क्योंकि आगे सुकून का जिक्र आ रहा है ना, लितस्कुनू इलैहा, तो जैसे जिन्स की तरफ ही माइल है। अल जिन्सु यमीलु इला जिन्सी, या अल जिन्सु यक़अउ अला जिन्सी, तो लिहाजा बाहमी मुसाकनत और बाहमी सुकून के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े तो कहीं और से लेकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारी ही जिन्स में से हैं। यानी अगर तुम इंसान हो, तुम्हारी नौ इंसान है, तो तुम्हारा जोड़ा भी इंसान है। तो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अय मिन जिन्सिकुम अज़वाजन, जोड़े क्यों बनाए हैं? फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून उसकी तरफ हासिल करो। देखिए, ये जो सकन यस्कुनू है ना, सुकूनन, इसके बारे में उलमा ने कहा कि इसके साथ अमूमन ज़र्फ़ आता है, यानी सकन फ़ी, यानी ज़र्फ़ के मफ़हूम में आएगा। सकन फ़ी भी है ना, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन्नहार लितस्कुनू फ़ीह, यानी ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो। इसी तरह सकना इंदा भी आता है लुगत में, लेकिन सकना इला जो है असलन वो तज़मीन है। तो उस तज़मीन से क्या हुआ? इमाम राज़ी अलैहि रहमा ये फरमाते हैं कि तज़मीन से मफ़हूम सकना के साथ ज़र्फ़ आ जाए या इंदा या फ़ी, तो फिर मफ़हूम है सुकून जिस्मानी का, जैसे फरमाया लितस्कुनू फ़ीही, ताकि उसमें तुम सुकून हासिल करो, यानी तुम्हारा जिस्म राहत पाए। और अगर सकना का सिला जो है वो इला आ जाए, तो इसके अंदर सुकून क़ल्बी है। इसके अंदर क्या है? सुकून क़ल्बी, लितस्कुनू इलैहा। बात वाज़ेह? तो गोया इसमें इशारा ये था कि ठीक है, वजअल, अभी हम जिक्र करेंगे वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमत से क्या मुराद है, लेकिन जोड़े तुम्हारी अपनी जिन्स में से हैं ताकि तुम उनकी तरफ राहत हासिल करो। और इस राहत हासिल करने में जैसे पेश नज़र महज राहत जिस्मानी नहीं है, बल्कि राहत में पेश नज़र राहत क़ल्बी है, राहत मानवी है। बात बात इंसान है ना, गुस्से से मुझे देख रहा है कि ये क्या मफ़हूम इन्होंने बयान कर दिया। राहत क़ल्बी तो अल्लाह के ज़िक्र में नहीं है, तो है। अल्लाह का ज़िक्र है। देखो ना, ये हमारे में तयशुदा रटे रटा जवाब है, अल्लाह भी ज़िक्र, वो अल्लाह मेरा सच्ची है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो हर काम में नीयत कर लेनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत। अब हम रेस्टोरेंट में पास्ता खाने जा रहे हैं, इबादत की नीयत ये की हुई है कि हम रात को क़यामुल लैल करें, मतलब ये नहीं, जहन में नहीं आ सकती है बात। भाई घर में बैठ के कुछ खा के नीयत कर ली जाए, मतलब होगा यही ना कि अगर जा रहे हैं आप खाने के लिए, कुछ नीयत ये है कि क़ुव्वत हासिल हो, क़ुव्वत इबादत कर। सच्ची बात बोलनी चाहिए कि ये कोई नीयत नहीं है, अल्लाह ने जायज़ कर दिया, लज्जत हासिल करने के लिए जा रहे हैं, बस और क्या। सीधी सी बात है ना, मतलब चाइनीज़ खाने के लिए पता भी है कि उससे क़ुव्वत हासिल नहीं होनी इबादत में, कोई उससे कुछ और ही हासिल होना है। तो इंसान को अपने से ठीक रहना, मतलब फेर रहना चाहिए। अल्लाह मियाँ ने वाक़अतन कहा है कि सुकून क़ल्बी है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी अल्लाह का ज़िक्र ही है ना। अभी मैं अर्ज़ करना था वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन, अल्लाह की निशानी है, ठीक। बहरहाल वो असल में इमाम गज़ाली को हम पढ़ लेंगे, उसमें होगा नीयत ठीक होनी चाहिए, हर चीज़ में इबादत की नीयत हो। वो बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अपने आप को हमें धोखे में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें भी मालूम है कि इबादत की नीयत नहीं है, खाने पीने की नीयत। ठीक,
عبادت تو بیچ میں ایسے ہی وہ لگایا. اچھا یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ آپ حلال کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. انسان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اب مثلا یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں بھی کہا کہ اس تعلق میں نیت اولاد کی ہونی چاہیے, اور کتابوں میں یہ لکھا ہے. اب مطلب ضروری نہیں ہے یہ بات 100% اپنی جگہ درست نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. بات واضح. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے واضح طور پہ پوچھ نہیں کیا تھا جب انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ قیل قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوۃ. ان کے ہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. ایاتی احدنا شہوۃ, ہذه شہوہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں یہ بتایا کہ اصلاً اس میں یہ ہے کہ تم نیت کرو کہ اس سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرے گی, اور یہ نہیں آپ نے فرمایا. ویسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو حلال کے ذریعے پوری کی ہے نا, بس یہی ہے. فرق ہے نا ایک نقطہ نظر میں. تو کئی دفعہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صوفیہ جو آگے آ کر باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ذرا تدقیق زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے مسئلے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس کو بس اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ واقعتاً وہ ایک شکل دکھانے کے لیے ہے اپنی, لیکن بہت زیادہ اس میں انسان انڈلج ہو جائے یا اوور انڈلجنس ہو جائے نا اس میں, تو یہ وساوس والے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. بات بات ہے, یعنی ہر وقت انسان پریشان ہی رہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس میں عبادت کی نیت نہیں ہوئی. اور جس کو آج کل کہا جاتا ہے نا عربی میں تو کیا کہتے ہیں اس کو, جو obsessive compulsive disorder, ہاں مطلب OCD, ہاں, تو وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ ہو جاتا ہے خواتین کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. کوئی علوم پڑھیں گی OCD میں چلی جائے گی, وہ بہشتی زیور پڑھیں گی وہ OCD میں چلی جائے گی. ان کو یہی بتایا جائے کہ یہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے اللہ, آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے تو ایسی باتیں نہیں ہیں جس میں انسان کو فرشتہ بنایا جا رہا کہ بھائی تم نے فرشتہ بن کے تمہارے اندر ہر قسم کی اصل خواہش جو ہے وہ بس. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کمزور آدمی ہو, تمہارے اندر حاجات لاحق ہیں, تو تمہیں ان حاجات کو پورا کرنا ہے حلال کے ذریعے, تو یہ بھی تمہارا کمال ہی ہے, یہ بھی تمہارا کمال ہے. خیر یہ تو ایک الگ بحث تھی. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ ہاں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ راحت قلبی کا بیان ہے امام راضی علیہ الرحمہ کے ہاں, اور ابن عاشور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں تضمین ہے اصل میل کی, کیونکہ وہ تمہاری جنس میں سے ہیں تو سکون حاصل کرو. اور سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا نا کہ میلان پیدا ہو, اگر میلان ہی پیدا نہ ہو تو سکون کیسے حاصل ہوگا. تو تسکنو کے ساتھ الہ کے صلے کی وجہ سے میلان پیدا ہو, یعنی لتسکنو بالمیل الیہا, لتسکنو بالمیل الیہا. ٹھیک. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور رکھ دی تمہارے درمیان یعنی بینکم و بین ازواجکم مودۃ و رحمۃ. مودت ویسے محبت کو کہتے ہیں, اور رحمت جو ہے وہ رحمت کو کہتے ہیں. مودت اور رحمت مفہوم واضح ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مفاہیم اس میں ذکر کیے گئے ہیں نا وہ اعلیٰ سبیل المثال ہے, جو سلف سے بھی آپ کو ملیں گے. مثلا کسی نے کہا کہ مودتاً سے مراد الجماع ہے, اور رحمتاً سے مراد ولد ہے. یعنی وجعل بینکم, یعنی بینکم العلاقہ الجنسیہ و الولد. بات واضح, اللہ اعلم. بعض نے کہا کہ وجعل بینکم مودتاً و رحمہ, مودتاً فی الشباب و رحمتاً فی الکبر. یہ جیسے امام نصفی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے, اور شاید میں نے یہاں نیچے تو نہیں, ہاں یہاں تو انہوں نے صرف وہی الجماع والولد. امام نصفی سے مراد میری ہے ابو حفص النصفی, نجم الدین النصفی. 3 نصفی ہیں نا مشہور, ابو معین النصفی علیہ الرحمہ, جن کی آپ جانتے ہیں تبصرۃ الادلہ, جو ماتریدی یعنی امام ابو منصور الماتریدی کے بعد ماتریدی علم کلام میں سب سے بڑے آدمی ہیں, ابو معین النصفی. اس کے بعد جن کی آپ عقائد نصفیہ پڑھتے ہیں, ایک تو شرح ہے نا تفتازانی علیہ الرحمہ کی, ایک عقائد وہ ہے نجم الدین ابو حفص النصفی. نہیں, شرح العقائد تو تفتازانی کی ہے, وہ انہوں نے لکھی ہے جب جن کا نام میں بتا رہا ہوں, ابو حفص نجم الدین النصفی. اور بعد میں آپ جو منار وغیرہ پڑھتے ہیں اور فقہ کی کتابیں بھی ہیں جن کی, وہ ابو البرکات النصفی.
ابو البرکات النصفی. تو جن کی ایک تفسیر نصفی بھی ملتی ہے نا، وہ ابو البرکات النصفی کی ہے. یہ تفسیر چھپی ہے 2019 میں اور یہ بہت ہی مفید ہے. میں نے شروع میں دیکھی تھی، میرے پاس نہیں تھی، پھر میں نے ابھی دوبارہ جو صاحب آئے تھے نا، شیخ کیا نام تھا جو سعودی عرب سے آئے تھے، ناصر، ہاں شیخ سلمان بن ناصر، انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب دریافت بعد میں ہوئی، التیسیر فی التفسیر، جو میں بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، امام نصفی کی، اور وہ مخطوطے کی شکل میں تھی. 2019 میں ایک صاحب نے بہت اچھی تحقیق سے اسے چھاپا، 15 جلدوں میں. وہ بہت کام کی تفسیر ہے، مطلب اس کا مقدمہ شروع میں دیکھیں، اور مطلب بہت، اور انہوں نے بھی فرمایا شیخ سلمان نے کہ یہ مطلب لیٹ ملی تفسیر، اور یہ مطلب شاید پرانی تفاسیر میں بھی بہترین تفاسیر میں سے، اور واقعتاً ایسے ہی ہے. اور وہ یہ والے ہیں جنہوں نے اتنا سا متن لکھا ہوا ہے، اور 15 جلدوں میں یہ تفسیر بھی لکھی ہے. وہ متن اتنا سا ہے، وہ 2 صفحے کا، جس کو عقائد نصفیہ کہتے ہیں. انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا تھا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ سے مراد ہے المودہ فی الشباب والرحمہ فی الکبر. اور پھر اس کی وضاحت یہ کی کہ جیسے محبت اور میلان قلبی اور وہ جیسے وہ سب کچھ بھی جیسے شباب میں بہت زیادہ غالب ہے، اور جو کبر میں غالب شے ہے وہ محبت ہی ہے، لیکن وہ اب محبت جیسے ایک دوسرے پر رحمت اور ایک دوسرے کا خیال اور ایک جیسے رسپانسبلٹی کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں بدل چکی ہے. یعنی وہ ابتدا میں محبت چونکہ محض جنسی نہیں تھی نا، تو وہ رحمت میں بدلی ہے. نہیں، ماتریدی اصل میں متن ماتریدی ہے، عقائد نصفیہ والا. ہاں وہ ابو البرکات النصفی ہے، جو وہ تو صرف 2-3 جلدوں میں ہے. جو کیا پوچھ رہے تھے نعمان؟ ہاں ماتریدی تھے. ان کا جو متن ہے نا وہ ماتریدی ہے، عقائد نصفیہ کا. اس پہ اختلاف ہے کہ تفتزانی کیا تھے، اشعری کہتے ہیں وہ ہمارے میں سے تھے، وہ کہتے ہیں ان میں سے ہیں، وہ ویسے مجتہد سے ہیں. لیکن اصلاً یہ خود ابھی اس میں بھی آپ ذکر کہاں انہوں نے کس جگہ ذکر کیا، میں سورہ کون سی ان کی پڑھ رہا تھا، جس میں امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید، اور اس میں سے پورا خلاصہ بن کے کہ ہمارے امام ابو منصور الماتریدی نے کیا کہا. اور یہ یعنی بڑے لوگوں میں سے تھے. نجم الدین النصفی جو ہے، ابو حفص النصفی، 400 کچھ میں کی وفات. اسلم تینوں ماتریدی، وہ بھی حنفی، تینوں ہی حنفی ہیں. نصف اصل میں جگہ ہے نا میرے خیال خراسان میں. وہ ابو البرکات النصفی، ان کی غالباً فقہ میں مشہور کنز الدقائق ہے، ان کی کنز الدقائق، اللہ عالم. اور بھی یعنی فقہ میں بھی بڑی فقہ حنفی کی کتابوں میں ابو البرکات النصفی علیہ الرحمہ کی. تو یہ تفسیر بھی ایک نہیں ہے. میرا ذہن میں آیا تھا کہ خیر اب تو کورس ہی ختم ہو جائے گا کہ کوئی صورت ان کی تفسیر میں سے بھی پڑھ لے، ہو سکتا ہے. لیکن وہ بڑی تفسیر آگے جا کے ویسے مختصر ہو گئی، لیکن شروع میں آپ دیکھیں ابتدائی 2 جلدیں کم از کم سورہ بقرہ 5-6 صفحے کی. اچھا سر آپ کے نا یہ سورہ نساء کے اندر بھی نوٹس کیا، اور پھر آگے تو وہ جو آپ نکاح والی بات ہے نا، اس سے سر بہت زیادہ آپ مطلب اس کو اتنا اچھا نہیں وہ 2 نکاحوں کے بارے میں. اچھا میں سمجھا نہیں سر، پھر آپ نے آگے وہاں پہ آگے سورہ مومنون میں جب آیا نا تو وہاں پہ بھی آپ نے غالباً یہ بات کی کہ کیا نام ہے، تو جب حلال کا ذکر آیا کھانے پینے والی چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے حلال بیان کر دی اور حرام سے منع کر دیا، بلکہ حرام سے منع کر دیا اور حلال مطلب سارے کے سارے بیان نہیں کیے. اس طرح وہ 4-5 آئے وہ سورہ انعام میں. ابھی تک مجھے نہیں سمجھ میں آیا، آگے بتاؤ. یعنی کیسے تم نے نکالا، استنباط کیا کیا، کہاں سے نکالا؟ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے تعدد نکاح میں کی حرمت تو ثابت نہیں ہوئی. تعدد کی بات کر رہے ہیں، تعدد کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہاں تو اللہ نے الا علی ازواجہم فرما دیا ہے. نہیں یہاں تو ازواجہم ہے اور زوج نہیں ازواجہم. خیر وہ تو پیچھے بھی جمع ہے تو اس کے مقابلے میں جمع ہی آئے گی. لیکن کیسے یہاں سے کیسے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. احسان اللہ ہاں غور کرو. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ میں نے اشارتاً اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ
مطلب تعدد کے حوالے کی ہوں گی، لیکن وہ ظاہری بات ہے تعدد یہاں سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ عدم تعدد یہ نہیں، سورہ نساء میں تو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ہاں تو بالکل یہی پس منظر ہے، میں نے تھوڑی کہا پس منظر بھی یہی ہے۔ ہاں منع تو نہیں کیا گیا، مطلب کہا یہ گیا کہ یہ اصل سچویشن یہ نہیں ہے، یعنی اصل ہے فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم۔ کیسے پتہ چلا یہ اصل ہے؟ ذالک ادنا، ذالک ادنا سے اس کو اصل بتایا تھا، ذالک ادنا اللہ تعولوا، تو اصل جو ہے وہ عدم عول ہے نا، اصل عول سے مراد یہ جور ہے، تو اصل جو ہے وہ عدم عول ہے، تو بینکم مودۃ و رحمہ، تمہارے درمیان ہمیں مودت کی نا مطلب وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حرکت ہو رہی ہے بہت کمرے میں، حرکت۔ انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ والعموم احسن و ابلغ، یعنی جو مودت کا لغوی معنی ہے جو محبت کے معنی میں وہی رکھا ہے، یعنی وجعل بینکم مودۃ و رحمۃ، اور یہاں مطلب مراد یہ ہے کہ جب تمہارے لیے زوج بنا دیا ہے تو زوج بنانے کے بعد تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کی ہے، جس کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور صرف محبت نہیں ہے، میلان جسدی یا میلان قلبی نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا بھی ہے۔ مطلب جتنا بھی آپ دیکھیں نا، جدید مغرب میں ایک محبت کا تصور پیدا ہوا ہے، ایک آرٹ آف لونگ کتاب لکھی ایرک فرام صاحب نے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ محبت اصل میں اس کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ جدید لوگ نہیں جانتے، خلاصہ یہی تھا پوری گفتگو کا نا، کہ محبت اصلاً منتج ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے، یہ محبت ہے۔ تو یہ رحمت میں اس کا بیان ہے، اور مودت میں جیسے جو حقیقی محبت ہے اس کا بیان ہے۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے یہاں ایک اشارہ بیان کیا ہے، اور وہ بہت قوی لگتا ہے، کہ محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ اشارہ کیسے رکھا کہ انفسکم ازواجا وجعل بینکم، یعنی بینکم وجعل بینک و بین زوجک لیس قبل الزواج، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یصیرون متزوجین ثم یحدث بینہم الحب، وہ پہلے شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی محبت کے لیے حقیقی میلان حقیقی شخصیات کی طرف ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی حقیقی شخصیت کا ظہور معاشرت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ معاشرت سے مراد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو لہذا جو روایتی تصور تھا ویسے عموماً وہ یہی تھا کہ محبت یہ نہیں کہ پہلے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ لازماً شادی پر منتج ہونی چاہیے، اور حقیقتاً یہ ہوتا تھا کہ شادی کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی، لیکن ایسا بھی ہوتا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت پیدا نہ ہو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی رکھا ہوا، لیکن اصلاً محبت پیدا کس کے درمیان کی ہے؟ بینکم، ای بینکم و بین ازواجکم، قبل اس کے کہ وہ بیویاں بنے، وہ ازواج نہیں، قبل اس کے کہ وہ بیویاں بنے وہ ازواج نہیں ہے۔ تو جو محبت رکھی گئی ہے وہ بینکم و بین ازواجکم ہے، مودۃ و رحمۃ۔ اللہ عالم، یہ مفہوم شاید ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، چونکہ محبت کو جیسے ریڈیوس کر دیا ہے، ریڈکشنزم ہے نا ہر چیز میں، کہ اس کو مادیت میں ہی بند کر دیا ہے، تو چونکہ محبت کو ایک خاص معنی میں آپ دیکھیں، یہاں تک کہ اب عربی زبان میں بھی یہی ہو گیا، عربی زبان میں قطعاً اس علاقہ جسدیہ کے لیے یہ لفظ نہیں تھا جو آج کل عربی بولتے ہیں کہ ممارست الحب، آپ دیکھیں جیسے میکنگ لو ہے، انگلش سے آ گیا نا، لیکن یہی اب ممارست آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں لفظ؟ ٹو میک لو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں وہ لفظ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محبت خاص جسدی معنی میں ریڈیوس ہو چکی ہے، اس کے سوا شاید محبت کا کوئی معنی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اصلاً محبت سے مراد یہاں تک کہ لتسکنوا الیہا میں بھی اگر الہ کے صلے کے ساتھ آنے کی وجہ سے محض وہ معنی پیش نظر نہیں تھا، اگرچہ وہ معنی بھی پیش نظر ہے، لیکن محض وہ معنی پیش
نظر نہیں ہے. وجعل بین، کیونکہ انسان تو انسان ہے. وجعل بینکم ای المودۃ وکذلک الرحمۃ تکون من جہتین، من الزوج الی الزوجۃ ومن الزوجۃ الی الزوج. وجعل بینکم مودۃ. تیسری بات یہ ہے جو بیان نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن چونکہ پرانا ایک تصور عموماً وہ بیان کر دی جائے تو جو اصحاب جو فیمنسٹ قسم کے حضرات اور خواتین وہ بہت ان کو آگ لگ سکتی ہے. لیکن وہ امام راضی کا آپ خود جا کے پڑھ لیں، انہوں نے یہاں کیا لکھا ہوا ومن آیاتی، اس میں پھر بیان یہ کیا ہے کہ اصلاً خلاصہ یہ ہے کہ خواتین مردوں کے لیے پیدا کی گئی. خلاصہ اس کا یہ ومن آیاتہ ان خلق لکم، یعنی خطاب اصل میں تو مردوں سے ہو رہا ہے کہ تمہارے اللہ کی نشانی میں سے کہ اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اصلاً کہ تو کہا کہ اصل میں تو عورتیں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ مکلف بنائی جائیں. صحیح بتا لکھا ہوا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ مکلف بھی بنائی جائے. لیکن چونکہ اچھا پھر ان کو مکلف تو بنایا مردوں پر نعمت کی وجہ سے انہیں مکلف بنایا تاکہ انہیں آخرت کا احساس رہے تو مردوں کی صحیح طرح اطاعت کر سکیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مردوں کی ٹھیک ٹھیک اطاعت کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو جزا و سزا ہوگی لیکن چونکہ ان کا وجود طبعی وجود ہے، ان کا وجود جو ہے وہ اصلی وجود نہیں ہے. اصلی وجود جو ہے وہ تو مردوں کا ہے. مردوں کی تسکین خاطر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو وجود دیا ہے. اصل میں نا یہ بات اس میں کلام ہو سکتا ہے، اس میں کلام ہو سکتا ہے اس بات میں، لیکن شاید اس آیت سے یہ واضح بات اخذ نہیں ہو رہی، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو خطاب ہوتا ہے وہ عموم کی سطح پر مردوں ہی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں خواتین داخل ہوتی ہیں، اور یہ بات قرآن مجید میں بالکل آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر خواتین کی فرمائش کی وجہ سے الگ سے بیان بھی کر دیا، لیکن وہ فرمائش تھی نا. حضرت ام سلمہ کی فرمائش تھی، فلاں خاتون کی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پہ روک لی اور کہا کہ ما بال اللہ یذکر الرجال، یہ اللہ کا کیا سلسلہ ہے کہ مردوں کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھ لیا انہوں نے، تو پھر اس پر آیات بھی نازل ہو گئی کہ نہیں اصل میں ان المسلمین والمسلمات اور یہ سب کچھ. تو گویا قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کا ذکر ہے، لہذا یہاں ومن آیاتہ ان خلق لکم میں صحیح بات یہ ہونی چاہیے کہ لکم میں خطاب مردوں عورتوں دونوں سے، کیونکہ آگے بھی بینکم کہا ہے نا، تو بینکم میں کم میں ایک فریق تو کم نہیں ہے نا کہ ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ یہاں اگر استدلال آپ نے کیا ومن آیاتہ ان خلق لکم کہ المراد تو وجعل بینکم، وہ ایک ہی بات چل رہی ہے. تو وجعل بینکم میں جو کم ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ابتدا والے کم میں بھی شامل ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ومن آیاتہ ان خلق لکم ای خلق لکم، کس سے خطاب ہے؟ بشر سے، کیونکہ پیچھے آیا تھا بشر تنتشرون، تو بشر تنتشرون البشر یشمل الرجال والنساء. تو ومن آیاتہ ان خلق لکم ایھا البشر من انفسکم ایھا البشر ای من جنسکم ایھا البشر ازواجا. اور ازواج کا لفظ جو ہے وہ جینڈر لیس ہی ہے. جینڈر لیس سے مراد یہ ہے کہ زوج یطلق علی الرجل و زوج یطلق علی المرأة. تو ازواج لیتسکنوا، ایک صیغہ تو آئے گا ہی نا، یعنی آپ کہیں کہ یہاں یہ کیوں نہیں آیا کہ لیتسکننا، ایک صیغہ ہی آئے گا تو مردوں کا ہی آئے گا کیونکہ قرآن مجید میں یہی اسلوب غالب ہے کہ مرد. لیکن لیتسکنوا الیہا میں یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ الرجل یسکن الی المرأة والمرأة لا تسکن الی الرجل، تو یہ تو خلاف واقع بات ہو جائے گی. ہاں کی ضمیر ازواج کی طرف، ازواج لتسکنوا الیہا، وہ تو ازواج کی طرف جا رہی ہے نا، لیکن یہ خلاف واقع بات ہو جائے گی کیونکہ یہ تو امر واقعہ ہے کہ جس طرح مرد کے لیے راحت قلبی اور راحت جسمانی کا سامان ہے، جس طرح عورت کے لیے بھی راحت قلبی ہے اور راحت، یہ تو امر واقع ہے. تو لہذا اگر آپ اس سے مراد صرف تو لتسکنوا الیہا میں تو صرف مردوں کے لیے ہو جائے. نہیں بات سمجھے؟ لہذا یہ قول یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ قول مطلب یہ قول ایک اجتہادی قول ہے، بس اس کے سوا بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، اجتہادی قول ہے، لیکن یہ قول جیسے کوئی نص قرآنی یا نص حدیث نہیں ہے. اللہ اعلم. جس طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزار سکتے ہیں بغیر شادی کرے گا، عورت کو بھی تو اس طرح سے اجازت ہے نا، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے گی. بالکل اس کو
اس کے لیے شادی کرنا فرض نہیں، فرض جس طرح جب مرد کے لیے فرض ہے اسی وقت اس کے لیے بھی فرض ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے۔ ہاں اچھا اس سے نقطہ، اصل میں نا یہ نقطہ ہے تو اچھا نقطہ، لیکن اس میں ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فرد کا حکم فرق ہوتا ہے، نوع کا الگ ہوتا ہے۔ یہاں جیسے نوع انسانی کی بات ہو رہی ہے تو لہذا فرد کی استثناءات تو ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت نوع کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ مثال کے طور پہ آپ کے لیے اور میرے لیے جائز ہے کہ ہم شادی نہ کریں، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے بحیثیت امت مسلمہ جائز ہے مجموعی طور پہ کہ وہ شادی نہ کرے؟ نہیں جائز، ان کے لیے تو فرض امت مسلمہ میں شادیاں ہوں گی تو تکاثر ہوگا، اور تکاثر کے نتیجے میں انی مکاثر بکم الامم۔ تو لہذا کئی دفعہ فرد کے لیے حکم فرق ہو سکتا ہے نوع کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں اکثر فقہا کے ہاں کہ جماعت سے نماز پڑھنا میرے اور آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن جماعت کا اہتمام محلے میں ہونا فرض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، اذان فی نفسی وہ ہے یعنی سنت ہے، لیکن اذان کا کسی معاشرے میں ترک ہو جانا اس کی بنا پر ان سے قتال نہیں ہو سکتا، یعنی ترک سنت پر قتال، کیونکہ وہ ترک سنت ٹھیک ہے ایک چھوڑ، لیکن مستقل اس کو چھوڑ دینا۔ تو اسی طرح یہاں بھی جیسے ایک شخص سے رجل ہے اور ایک شخص سے امرأہ ہے، ان کے احکام فرق بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک نوع رجل ہے اور ایک نوع نساء ہے۔ سر آج کے دور کے اندر بھی کیا اس طرح ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو گیا ہو گیا نکاح کے؟ ممکن سے مراد اگر امکان عقلی کی بات ہو رہی ہے تو بالکل ہے، امکان عادی مشکل ہے لیکن کوئی خرق عادت نہیں ہے اور ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ ترک نہیں ہے نا وہاں، من رغیبہ، ویسے اس حدیث کے فوری بات نہیں، لیکن مفہوم یہی ہے، وہ ثلاثۃ رہط والی حدیث ہے نا، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشہور حدیث ہے، اس کے آخر میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں من رغب عن سنتی، یعنی کہ من ترک سنتی فلیس منی، رغب عن اور مفہوم ہے جس نے عدم رغبت کا مظاہرہ کیا۔ اب عدم رغبت کیا ہے کہ وہ اس حدیث میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید سنت کا ترک کرنا اللہ کے ہاں زیادہ قرب کا باعث ہے، یہی ثلاثۃ رہط میں یہی ثابت ہوا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، تو آپ تو ٹھیک ہے سوتے بھی ہیں، آپ تو شادیاں بھی کرتے ہیں، اما نحن اما انا فلا افطر واما انا فلا انام واما انا کیا ہے اس میں تیسرے صحابی نے کیا کہا؟ فلا اتزوج النساء۔ اس پر آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت ترک سنت باعث تقرب الی اللہ، کوئی اس نیت سے ترک سنت کرے گا، مسئلے مسائل ہے، لیکن محض ترک کی بات نہیں ہے، بات واضح، محض ترک کی بات نہیں ہے، ترک کیوں کیا ہے؟ عدم رغبت کی وجہ سے، اور وہ عدم رغبت کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ سر میں ایک دو صاحب کو جانتا ہوں، سر وہ جوانی کے اندر تو انہوں نے نکاح نہیں کیا، اور شاید وہاں دیکھنے میں تو بڑے بڑے سکھا سکتے تھے اور ہے بھی جائیں سر، لیکن لگتے تھے انہوں نے آگے سر وہ شادی کر لی انہوں نے؟ نہیں سر، لیکن دوسرے ان میں معاملات میں ایسے بڑے تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کسی کے متعلق تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ لوگوں کی سنت شادی ہی ہے، لوگوں کی نہیں بلکہ مطلب انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور پھر جو طریقہ جاری کیا گیا انسانوں کے لیے وہ دیکھیں نا، وَمِنْ آیَاتِ، ابھی میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، وَمِنْ آیَاتِ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلق اور شادی کے ادارے کو اپنی نشانی قرار دیا، اپنی نشانی قرار دیا۔ تو اور یہ دیکھیے کہ باقی نشانیاں یہاں تک کہ خلق السماوات والارض جو آفاقی نشانیاں ہیں، ان سے پہلے اللہ نے انفسی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ پہلی انفسی نشانی کیا تھی؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور دوسری جو نفسی نشانی ذکر کی ہے وہ گویا انسان کا جو تعلق ہے اپنے بنی جنس سے، یعنی بناتے جنس سے، یعنی بیویوں سے، اس کو اپنی نشانی کے طور پہ اور درمیان میں محبت اور رحمت کا پیدا ہو جانا۔ ایسے دو حضرات کا ابن عاشور لکھتے ہیں کہ کانوا متجاہلین، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں، اور بالکل، اور پھر شادی کے بعد ان میں ایک ایسی محبت کا تعلق پیدا ہو جانا، یہ خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو شادی کا ادارہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس ادارے کی کمزوری جو ہے
جیسے وہ اللہ کی نشانی کا معاشرے سے رخصت ہو جانا. صحیح بات. اس لیے آپ دیکھیں الحاد بھی پھیلے گا, وہ کہیں گے اللہ بھی نظر نہیں آ رہا, فلاں بھی نظر. تو اس لیے کہ جیسے اللہ کی کچھ انفسی نشانیاں جیسے توڑ دی گئی ہیں نا معاشرے میں, تو ان انفسی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ شادی کا صحیح طریقے پر بندھن اور اس کے نتیجے میں خاندان کا وجود اور میاں بیوی کا جو حقیقی تعلق ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اسی کو بتا دیا کہ یہ صدقہ بھی ہے. وفی موضع احدکم صدقہ. اللہ جی فرمائیے. اس میں سر نا یہ واقعی میں بھی 30 سال تک ہو گیا, یہ نا سر صرف جو ہے نا واقعی جنسی ضرورت نہیں ہے. ہاں جنسی ضرورت بھی ہے لیکن جنسی ضرورت ہی نہیں ہے, یوں کہو نا. اس میں سر نفسیاتی اور ذہنی سکون بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی بات. نفسیاتی مسائل کو نہیں بھی ہوتے ہیں, ایسے دماغ پہ حاوی ہو جاتے ہیں نا. ہاں نہیں صحیح بات, صحیح. وہ وہی تھا نا, وہ تو ایک رٹا ہوا ہمارا جواب. نفسیات اور ذہن میں بھی جسم میں آتے ہیں. ہاں بالکل. نہیں تھوڑا سا چیزیں, مائنڈ اینڈ باڈی پرابلم تو بہت پرانا ہے ویسے, ذہن اور جسم جو ہے. خیر ہاں تضمین ہے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکن یسکن میں سکون جسدی ہے, لیکن الہ کے صلے کی وجہ سے ایک نیا مفہوم بھی پیدا ہو گیا. یعنی سکون جسدی ایڈٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو گیا, سکون قلبی کے ساتھ. روح کا سکون یا روح کو غذا کرتے ہیں. ہاں مطلب اس کو یوں کہیں کہ انسان ایک ہی وجود ہے, وہ روح اور جسم الگ الگ کہیں نہیں بیٹھے ہوئے, بس اس پورے وجود کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے کچھ جسمانی بھی ہیں, اور انسان کے جسمانی تقاضے روحانی تقاضوں کے اندر گندے ہوئے ہیں. بس گندے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں تقاضے بھی آپس میں جدا جدا نہیں ہو سکتے. جو علماء مثال دیتے ہیں نا کہ بھئی انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ محض کھانا نہیں کھاتا, پہلے اس کی آنکھ دیکھتی ہے پھر وہ پسند کر. حیوان تو ایسا نہیں کرتا. یعنی اگر میری کھانے کی محض جسدی ضرورت ہو تو کھانا چاہے سونے کی تشتری میں ہے یا تھیلے میں ڈال کے دیا گیا, میرے لیے تو برابر ہونا چاہیے. لیکن کیوں برابر نہیں ہے, کیوں برابر نہیں؟ میں اس کا مطلب ہے حیوان نہیں ہوں, میں کچھ اور بھی دیکھ رہا ہوں بیچ میں. یعنی سلاد کی پلیٹ آپ نے سجائی ہے تو مثلا اگر بکرے کو آپ نے چارہ ڈالنا ہے تو اس کے لیے بالکل بے معنی ہے کہ آپ اس کی پلیٹ کو سجائیں یا نہ سجائیں. اس کو تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا, لیکن مجھے تو فرق واقع ہو رہا ہے. کیوں؟ تو خواتین اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہیں سجانے میں؟ سوال ہے نا. ہمارے ذہن میں کئی دفعہ مردوں کے آتا بھی ہے کہ بلا وجہ کہ کھانا ہی ہے نا جا کے, تو اتنی اہتمام سے اتنا ٹائم لگا کے, لیکن واقعتاً وہ ایک انسانی فعل ہے کہ جیسے کہ کپڑے, مجھے کپڑے استری کرنے کا اتنا شوق نہیں ہے, لیکن خواتین کو بہت زیادہ شوق. میں نے کہا کہ بیٹھ کے بھی گاڑی میں چوڑ موڑ ہو ہی جانے ہیں سارے, لیکن پھر بھی نہیں, ابتدا میں صحیح ہونے چاہیے. اب ابتدا میں ٹھیک ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ محض جسم نہیں ہے. انسان محض, اسی طرح اس کا جو جنسی تعلق ہے وہ بھی محض حیوانی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس جنسی تعلق محض حیوانی ہے اور اس کے بعد ایک الگ تعلق ہے جو روحانی ہے. نہیں, وہی تعلق روحانی بھی ہے. یعنی اس میں روحانی تعلق ہی گندا ہوا ہے, تو الگ الگ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی احدکم اہلہ مثل الحمار, جیسے ایک حدیث میں آیا, اسی مفہوم کے بیان میں آیا تھا. ٹھیک ہے کہ انسان اس طرح نہیں ہوتا. اللہ اعلم. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس میں غور کرنا چاہیے. فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم دیکھیں گے تفکر سب سے گاڑا لفظ ہے, یعقلون سے بھی زیادہ ہے. امام راضی علیہ الرحمہ نے جیسے فرمایا کہ باقی جتنے الفاظ ہیں نا, عالمین یا عالمین, دو متواتر قرات ہیں, یا یسمعون اور یعقلون, یہ سب تفکر سے ہلکے ہیں. اور یہاں تفکر یعنی گویا یہاں اللہ کی نشانی اتنی واضح نہیں ہے. نشانی تو موجود ہے, اتنی واضح نہیں ہے, کیونکہ یہ بہرحال اس کے اندر جیسے حیوانیت کا ایک پہلو غالب ہے نا, لہذا یہاں غور و فکر کرنے کی حاجت ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم, اس قوم کے لیے یتفکرون. اور یہاں میں نے دیکھا کہ امام راضی علیہ الرحمہ نے آگے فکر کیا ہے. کچھ چیزیں کہتے ہیں ادنا فکر سے حاصل ہو جاتی, کچھ کے لیے تفکر کرنا پڑتا ہے. یعنی تفکر اصل میں گاڑا لفظ ہے. تفکر کا مطلب ہے تکلف کر کے
کسی شے میں غور و فکر کرنا تاکہ مجہول تک پہنچا جا سکے، کیونکہ باب تفاعل کے اندر تکلف کی خاصیت ہے نا۔ اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ متکلمین نے جو کہا کہ نظر، اور پھر وہ ذکر کرتے ہیں موانع نظر کہ نظر میں مانع کون تھے، اور پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک آبجیکٹیو تھنکنگ پاسبل ہے کہ نہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں فلسفے میں ایک سوال ہے کہ انسان اپنے ما قبل خیالات، پری کنسیوڈ آئیڈیاز اور جو اس کے عقائد ہیں ان سے حالت تجرد میں غور و فکر کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ متکلمین کا خیال یہ ہے کہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ وہی تکلف۔ آپ دیکھ رہے ہیں تفکر کا مطلب تکلف ہے۔ تکلف کا مطلب یہی ہے کہ آپ کوشش کر کے، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ایگنوسٹک بنائیں اور پھر اس کے بعد غور و فکر شروع کریں تبھی وہ آبجیکٹیو ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تکلف کر کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر انسان آزاد غور و فکر پہ قادر نہ ہو تو جو اس کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں وہ کبھی بدلنے نہیں چاہیے، لیکن وہ غور و فکر کر کے بدل بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ اگر وہ اپنے ماورا یا پہلے سے موجود خیالات سے آزاد ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، ان کو بدلنے پر کیسے قادر ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان تکلف کر کے ایسا غور و فکر بھی کر سکتا ہے جس غور و فکر کے نتیجے میں وہ خیالات کے جن سے غور و فکر پھوٹا تھا وہ خود بدل جائے، اس پر قادر ہے انسان۔ لیکن یہ محض فکر سے، تفکیر سے نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تفکر سے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں لفظ تفکر ہی، یعنی فا کاف را کے مادے سے مدح کے پرائے میں اگر آئے گا تو تفکر آئے گا، کیونکہ انسان کے لیے واقعتاً پہلے سے موجود خیالات سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ولید ابن مغیرہ نے تفکر کی بجائے تفکیر کی تھی۔ اگر وہ تفکر کرتا تو شاید نتیجے تک پہنچ جاتا، کیونکہ تفکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے اوپر وارد ہونے والے جو نفسانی عوامل ہیں ان کو اپنے سے دور کر کے تکلف کے ساتھ اور پھر ایک صحیح طریقے پر صحیح منہج سے غور و فکر کیا جائے۔ وہ نہیں قادر ہوا نا، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ انہو تفکر، انہو فکر۔ اور تفکیر کے نتیجے میں جو جس نتیجے میں پہنچیں گے وہ پھر تفکر کر کے کو بدلنا زیادہ آسان۔ مطلب یہ اچھی بات ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ انسان غور و فکر تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن گویا اس کا غور و فکر کئی دفعہ بہت زیادہ سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ وہ اس کی جو اپ برنگنگ ہے، جو اس کا معاشرہ ہے، جو اس کی ایجوکیشن ہے، جو اس کے پہلے سے تصورات ہیں، جو اس کے والدین، یہ سب چیزیں واقعتاً آپ دیکھیں کتنی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے اوپر، اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں مفکر حر ہوں، آزاد غور و فکر کرنے کا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ تو گویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا نا، اگر تم نے واقعتاً کرنا ہے تو یہ مناظرے بازی تھوڑی ہوگی اس میں، جس میں نفس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ تو اکیلے اکیلے بیٹھ کے غور کرو۔ ثم تتفکر، اچھا اولم یتفکروا فی انفسہم جب ہم نے کہا تھا، وہاں امام نصفی کی بھی بات کی تھی نا، التیسیر فی التفسیر، انہوں نے یہ لفظ انہوں نے بھی دونوں معنی بیان کیے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم میں کہ فی جو ہے وہ صلہ بھی ہو سکتا ہے کہ غور و فکر اپنے اندر کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظرف ہو۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ای الم یخلو الم یتفکروا فی الخلوۃ، پھر کہتے ہیں لأن فی الخلوۃ یتمکن الانسان من عقلہ، خلوت میں انسان اپنی عقل پر قدرت پا لیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، یعنی تمکن من کا مطلب ہوتا ہے کسی شے پر قابو پا لینا، یعنی خلوت میں نہیں ہے تو عقل پہ، اپنی عقل پہ بھی قابو نہیں پا سکتا کہ اپنی عقل کو صحیح ڈائریکٹ کر سکے کہ صحیح سوچنا ہے تم نے۔ کہتے ہیں لأن فی الخلوۃ یتمکن الانسان من عقلہ، اولم یتفکروا فی انفسہم سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اولم یتفکروا فی الخلوۃ لا تتفکروا فی الملأ لأن التفکر فی الملأ ربما لا يمکن الذي يمکن فی الملأ۔ اچھا ایک اور بات اس سے ذہن میں آئی امام نصفی کے کہ اب یہ جو ولید ابن مغیرہ کا ذکر ہے انہو فکر، تو آپ دیکھیں وہ سب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہ جو روایات میں الفاظ ہیں اس کی مجلس منعقد کی گئی، وہ سامنے بیٹھا تھا اور پھر یوں کر کے اس نے غور و فکر شروع کیا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اور دیکھ بھی رہا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر فقال ان هذا، یعنی نتیجہ فکر بھی بیان کیا، فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ تو تفکیر کس کے سامنے ہو رہی تھی؟ لوگوں کے سامنے۔ اور تفکر کہاں کیا تھا کہ وہی ثم تتفکروا انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا مثنی وفرادا ثم تتفکر، اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ اور نتیجہ اس نے نتیجہ نکالا تھا ان هذا الا قول البشر، یہ نتیجہ نکلے گا ما بصاحبکم من جنہ
ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو یہ واقعتاً غور کرنے کی بات ہے کہ تفکیر قرآن مجید میں جیسے فی الملا ہے، تفکر جو ہے وہ فی الخلوہ ہے. اولم یتفکر. خیر، تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض. علماء نے کہا کہ دلائل انفس جیسے ذکر کرنے کے بعد، اور اس کا بھی پیچھے سے ربط ہے، اگر آپ اولم یتفکروا فی انفسہم میں فی کو صلے کا بنا لیں تو پہلے غور و فکر کی دعوت کن دلائل پر دی گئی تھی؟ دلائل نفسی پر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب ومن آیاتی ہی ذکر کیا ہے تو پہلے دلائل نفسی ذکر کیے ہیں اور پھر اس کے بعد دلائل آفاقی ذکر کیے ہیں. ومن آیاتی خلق السماوات والارض. اللہ کی نشانیوں میں دیکھیں مصدر آ گئے، جیسے ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ومن آیاتی ہی میں سارے ہی ترکیبیں استعمال کر لی. یعنی ومن آیاتی ہی ان خلق یہ ویسے فعل ماضی ہے، وہ تو ان کی وجہ سے مصدری معنی میں جا رہا ہے. ومن آیاتی خلق یہ تو خود مصدر آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں ومن آیاتی ہی منع، مصدر میمی بھی آ گیا، یہ بھی مصدر ہے ویسے. ومن آیاتی ہی منع، ومن آیاتی ہی یریکم. اب عجیب بات یہ تھی کہ یہاں ہم دیکھیں گے علماء نحو کا کہ ان یریکم ہونا چاہیے، لیکن وہ ان محذوف ہے، فعل مضارع آ گیا، کیونکہ یہی فعل ہوتا ہے، یہی ہے نا افعال. یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا مصدر. تو ومن آیاتی ہی یریکم البرق خوفا. اس کے بعد پھر مصدر آ گیا ومن آیاتی ہی ان تقوم السماء والارض بامرہ. اور آپ کا ایک شے رہ گئی، وہ فعل امر ہے. اس امر کا مفہوم بھی پیچھے تھا اصل میں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کہ اس کے اندر اصل میں امر ہے فسبحوا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اس اعتبار سے جیسے تمام صیغ بھی جمع ہو گئے کہ اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ ماضی، مستقبل، یعنی ماضی، مصدر، مضارع، امر، تمام افعال کا احاطہ بھی ہو گیا. واللہ اعلم. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض. اللہ کی نشانیوں میں زمین و آسمان کی تخلیق بھی ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر نفسی دلائل کی طرف آ گئے، یعنی واختلاف السنتکم والوانکم. اصل میں کہا لوگ علماء نے کہا کہ خلق السماوات والارض، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ طبیعت کی وجہ سے ہے، اور تو کہا کہ یہ جو کائنات میں تخصیص ہو رہی ہے نا، تخصیص، اختلاف دلیل کس بات پر ہے؟ تخصیص پر. یہ صاحب ارادہ ہستی کے ارادے سے وجود میں آنے کی وجہ ہی سے ہو سکتی. تو فرمایا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف. ٹھیک ہے، یعنی خلق السماوات والارض تدل علی او يدل على قدرته والاختلاف يدل على ارادته. یعنی کیسے قدرت سے وجود میں آئی ہے شے، اور اس میں جو تخصص اور تخصیص ہے وہ اللہ کے ارادے پر دلیل ہے. واختلاف السنتکم، لسان کے دو معنی لیے گئے ہیں. لسان کا ایک معنی لیا گیا ہے بمعنی لغت، جس کو ہم کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. وہاں مراد کیا ہے؟ اگرچہ لسان اشمل من اللغت، لسان اور لغت میں کیا فرق ہے؟ ایک رائے کے مطابق کہ لغت تو محض جیسے ہماری اردو ہے، اور لسان یہ ہے کہ میں اردو بولنے والے لوگوں، یعنی اس اردو زبان کے پیچھے جو افکار و نظریات کا ایک سلسلہ ہے اس کو بھی جانتا. لہذا رسول لسان لے کر آتا تھا. اس کی وجہ کیا بتائی؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کیونکہ بیان نہیں ہوتا. میں صرف انگریزی زبان جانتا ہوں بالکل ہوا میں رہتے ہوئے، اور پھر میں اچانک وہاں ان کے ماحول میں پہنچ جاؤں تو میں انگریزی زبان جو کہ مجھے آتی ہے تو میں ان کو دین کی نہیں دے سکتا. مجھے نہیں پتا وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ ان کی فکر کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مجھے تو لسان جاننا ضروری ہوگی نا، بنسبت یہ کہ میں لغت جانوں. تو لغت جاننا اور ہے، لسان جاننا. اسی لیے جو لغت جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لسان جان سکیں. جو ہمارے علماء ہند کو جو مسئلہ انگریزی زبان سے تھا وہ آپ کے خیال میں گرامر سے تھا، یعنی کہ اس کی گرامر یہ ہے اور یہ ہے اس لیے ہم اس کو جائز نہیں کہتے، یا ان کو مسئلہ یہ تھا کہ لغت تھوڑی سیکھیں گے یہ تو لسان سیکھیں گے. یعنی اصل میں اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ لسان سے مسئلہ ہے.
کہ چلا آئے گا ساتھ کیا ہے؟ ہاں نہیں، وہ انگریزی زبان والا بھی ہے نا. قوم نے ایک تو ہے کہ چلا کلچر بھی ساتھ، ایک انگریزی زبان والا بھی اکبر علی الہ آبادی کا ہے نا. تعلیم قوم نے ڈھونڈی ہے راہ، کیا ہے وہ ایک، وہ انگریزی زبان کا بھی ہے نا کوئی، اس میں شاید یہ تھا کہ چلا آئے گا ساتھ کلچر بھی، بس اس طرح کے کوئی الفاظ بھی ہیں. اللہ اعلیٰ. ڈھونڈ وہ لیکن ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کو. احسان اللہ نے تحقیق شروع کر دی. چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل. خیر، تو اصل مسئلہ ان لوگوں کو کیا تھا کہ لغت آپ پڑھتے ہیں تو ان کا ہی لٹریچر پڑھنا پڑے گا نا، تاکہ آپ جان سکیں وہ کیسے غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہ بیسا بھی ہوا کرتا تھا مصر سے، اور ہندوستان پھر لوگ جاتے تھے باقاعدہ دیکھنے کے لیے، متاثر ہو کے واپس بھی آیا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ لسان جاننے کا عمل ہوتا ہے، یہ لغت جاننے کا عمل نہیں ہے. تو محض لغت سے تو کسی کو مسئلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ عربی زبان بھی جانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جاہلی اشعار بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ دیوان عرب بھی ہے، اور پرانے اس زمانے کا جو لٹریچر ہے وہ پڑھیں. محض صرف و نحو جاننے سے آپ کو صرف لغت ہی آتی ہے، اور اگر آپ لغت محض جان لیں تو فائدہ نہیں ہوتا محض لغت جاننے سے. تو لسان جاننی پڑتی ہے. پھر لسان کے لیے بتایا جائے گا نثر ہے یا شعر، نثر ہے یا شعر ہے، اور وہ شعر بھی مولدین کا نہ ہو، بعد میں آنے والے لوگوں کے نہ ہوں، اس زمانے کے لوگ ہوں، تاکہ آپ جان سکیں کہ وہاں کے لوگ کیسے سوچتے ہیں. لوگ یہ فرق بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس زبان میں سوچتا ہے. ہاں بالکل، ہاں یہ ہے. ہم مطلب اردو میں بولتے ہیں، انگریزی میں سوچتے ہیں. نہیں، ہم انگریزی نہ آنے کے باوجود انگریزی میں ہی سوچتے ہیں. کیونکہ جو ماحول غالب ہے، جو تہذیب غالب ہے، وہ تو انہی کی تہذیب غالب ہے. جیسے بھی آپ نے مثال دی تھی، ممارست الحب بولنا یہ انگریزی میں سوچنا. بالکل بالکل یہی بات. یعنی میں صرف آپ دیکھیں ممارست الحب میں حب کی ریڈکشن کیسے ہوئی ہے. اور عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ جیسے مثلا جماع ہے، وہ اپنے اندر اور معنی رکھتا ہے بالکل. یعنی اس کے اندر معنی اور ہے، وہ ایک ہونے کے ہیں. وہ جیسے مطلب اس میں حب کی ریڈکشن نہیں ہو رہی، لیکن ممارست تو میکنگ لو میں تو وہ تو حب کی ایک ریڈکشن ایک خاص جسمانی سطح پر ہو گئی. جیسے ایرک فروم صاحب کو جو آرٹ آف لونگ میں تھے تو ہیومنسٹ وہ ویسے، لیکن انہوں نے مطلب اسی پورے تصور پہ رد کیا تھا. اس یعنی کہ یہ جو ریڈکشنزم ہے نا، ہر چیز میں ریڈکشنزم ہے ویسے تو. ہاں بتائیے. شور لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جائے، ہاں دین و مسجد سے تعلق کر اسکول جا. ہاں چاہے کی زندگی ہے کوف سے کیا فائدہ، کورس کوف سے اچھا کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی لڑکی کر خوشی سے بھول جائے. یہ مل گیا مجھے سب ہونا مل کلاس ہے. یہ نقشبندیوں کا اصول ہے نا، انجمن دل خلوت در انجمن، اس کے اصول پہ چل رہے ہیں. ہاں ایک ادھر بھی انجمن خلوت میں نہیں ہے ویسے، یہ ہے ہر جگہ انجمن میں، لیکن وہ مستحیل عقلی ہوتا تھا کہ ایک انسان بیک وقت دو جگہ وجود پا سکتا ہے کہ یہ آج کل ہو رہا ہے. خیر، لسان کا پہلا معنی لغت ہے بمعنی، اور لغت کے ساتھ ساتھ بھی اس کے اندر کیا ہے، تھوڑی سی وسعت ہے. دوسرا معنی یہاں علماء نے بیان کیا اختلاف صوت، اختلاف لہجہ. یعنی کہا کہ دو ایک جیسے لوگ بھی ہیں تو آپ محض آواز کے لہجے سے پہچان لیتے ہیں یہ کون بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو واختلاف السنتکم سے مراد اختلاف اللغات نہیں ہے کہ فارسی عربی وغیرہ، بلکہ ہر انسان کی ایک لسان ہے، جو اس کا لہجہ ہے، جو اس کی صوت ہے، جو اس کے بولنے کی ٹون ہے، جو اس کا ایک طریقہ ہے، یہ سب کیا ہے، یہ لسان. کیونکہ اختلاف السنہ ڈھونڈنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک جگہ کے لوگ، پہلے تو اس طرح کا گلوبل ماحول نہیں تھا نا، سفر ہر ایک کو نہیں واسطہ پڑتا تھا، وہ ایکسپوز نہیں ہوتا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ مختلف زبانیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے ہی ایک ویسینٹی میں زندگی گزار دے اور اس کو خبر بھی نہ ہو. لیکن اختلاف السن دوسرے معنی میں تو ہر بندہ مشاہدہ کرے گا، لیکن پہلے معنی میں شاید ہر ایک کے مشاہدے میں نہ آئے. ہو سکتا ہے آ جاتا ہے ویسے عموماً، لیکن شاید ہر ایک کے مشاہدے میں نہ آئے. اس لیے فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم. اب الوان میں بھی دو معنی لیے گئے کہ قوموں کے اعتبار سے لے لیں، جیسے لغات کے اعتبار سے ہے، یہ ہندوستانی قوم ہے، پٹھان ہے، جرمن ہے، یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اختلاف الوانکم، دو آدمیوں کا لون بھی ایک جیسا نہیں، دو آدمیوں کا لون بھی ایک جیسا نہیں ہے.
ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ عالمین صرف ہماری قرأت ہے، حفظنا حفظ، باقی سب کی قرأت ہے عالمین. ان فی ذلک لآیات للعالمین، کیونکہ یہ گلوبل جیسے اختلاف السنتکم والوانکم، فرمایا کہ اس میں تو جہان والوں کے لیے نشانی ہے. اور ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تفکر میں غور و فکر زیادہ ہے، اس میں کم ہے. یعنی محض ادنا علم بھی آپ کو اس بات تک پہنچا دے گا کہ یہ کائنات مخلوق ہے. یہ کوئی بہت لمبی چوڑی اس کے لیے متکلمانہ دلائل بھی نہیں چاہیے. یعنی جیسے انسان فطرت پر ہو اور وہ کائنات میں بس تھوڑا سا مشاہدہ کرے، عام بدوی آدمی بھی ہو تو وہ استدلال قائم کر لیتا ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہی ہوگی. مومن تو یہ، لہذا ادنا علم اس کے لیے یعنی آپ کہیں کہ ادنا علم اس کے لیے کافی ہے زمین و آسمان کے مخلوق ہونے کو پہچاننے کے لیے، اور کائنات میں جو تنوع اور اختلاف ہے اس کو دیکھنے کے لیے. بہت لمبے چوڑے غور و فکر کی حاجت نہیں ہے. بات واضح. ومن آیاتہ، نیچے لکھا ہوا ہے من انفسکم ازواجا ای صنفکم و جنسکم. ٹھیک ہے، پہلا معنی یہ لیا جو ہم نے دوسرا معنی بتایا تھا. قیل اراد خلقت حواء من ضلع آدم. ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی لیا. وخاطب الناس بذلك لانهم ذریۃ آدم، اور انسانوں کو جیسے کہہ کہ مراد اصل میں حضرت آدم ہی ہے، تو پھر باقی لوگوں کو خطاب کیوں کیا ہے کم کی ضمیر سے؟ تو کہتے ہیں سب آدم کی اولاد. مودۃ ورحمۃ، قیل المودہ الجماع والرحمہ الولد. ٹھیک، والعموم احسن و ابلغ. کیا کہہ رہے؟ بسبب المصاہرہ. ہاں وہ جو فرمایا نا من انفسکم وہ کیا ہے وہاں وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اس سے مطلب صہرا سے مراد ہے سسرالی رشتے، یعنی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی پہلے دو بالکل جاننے والے بیوی کے ذریعے پھر ایک پورا خاندان اس کے ساتھ ہے. کیا دوبارہ بتانا کیا ہے یہاں پہ؟ مودۃ الرحمہ قیل بسبب المصاہرہ، بسبب المصاہرہ سے مراد ہے اس رشتے کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں بس والعموم احسن. لیکن یہاں تو لکھا ہوا ہے المودۃ الجماع والرحمۃ الولد والعموم احسن و ابلغ. یعنی وہاں صرف اضافہ نہیں ہے، یہاں اضافہ ہے، وہاں بھی اضافہ ہے، وہاں بھی کمی ہے، یہاں بھی کمی ہے. ٹھیک ہے. واختلاف السنتکم ای لغاتکم والوانکم یعنی البیاض والسواد، سفید اور کالا ہونا. وقیل، اور یہ بھی درست ہے، یعنی اصنافکم، تمہاری مختلف، یعنی لون جو ہے نا، یعنی آپ آج بھی بولیں گے ہونا کہ الوان من الطعام، تو الوان من الطعام کا مطلب ہے اصناف و انواع. واختلاف السنتکم ای واختلاف اصنافکم، یعنی کیا اصناف؟ اعراقکم، تمہاری جو ذاتیں ہیں. وخلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، تو یہ سب کیا ہے؟ اصناف. ٹھیک. والاول اظہر، کہتے ہیں پہلی رائے. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی، مودت کے لفظ کے اندر جو ہے برہان الدین البقائی علیہ الرحمہ نظم الدرر میں انہوں نے کہا کہ یہ جو واو دال دال کا مادہ ہے نا، اس کی تمام تقلیبات یعنی اشتقاق اکبر کے اندر ان سب کے اندر جو کامن معنی ہے وہ ہے اتساع کا. یہاں تک کہ صحرا کے لیے بھی وہ کہتے ہیں دویہ کا، دوی ویسے پھیلنا ہی ہوتا ہے، دویہ کا لفظ جو ہے یعنی اشتقاق آگے پیچھے کرنے کے بعد وہ بھی جیسے صحرا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں اس لفظ کے اندر وسعت ہے، وسعت. کہتے ہیں کہ جو دنیا کا اصول ہے نا وہ ضیق اور تزاحم پر ہے. یعنی دنیا کا جو اصول ہے، جس اصول پر دنیا کھڑی ہے وہ ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن، اور چونکہ دنیا تنگ ہے تو کمپٹیشن میں بھی پھر تزاحم ہوگا، یعنی ایک کو پیچھے مارا ہے، کیونکہ اکٹھے بھی ایک تو ہے نا کہ آپ 10 لینے ہیں اکٹھے ہی دوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی دوڑ رہا ہے کمپٹیشن تو ہے، لیکن ایک یہ کہ جگہ ہی بڑی تنگ ہے اور 10 آدمی نے دوڑنا ہے، تو ضیق کی وجہ سے تزاحم ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے کھینچا، اس کو گرایا، پھر خود آگے نکلنے کی کوشش کی، لیگ پولنگ کی وغیرہ وغیرہ. لیکن بدھ کے اندر کیا مفہوم ہے؟ اتساع کا. تو کہتے ہیں اتساع کیسے پیدا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کا اصول جو ہے وہ تو ضیق اور تزاحم پر کھڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایثار سے پیدا ہوتا ہے. یعنی انہوں نے لفظ مودت کے اندر بھی ایثار کا مفہوم نکالا، یعنی صرف لغوی تحقیق کر کے کہ محبت ایثار کے بغیر نہیں ہوتی ہے. بات واضح؟ یہ بھی ایک اچھی جیسے انسائٹ ہے.
کہ محبت جو ہے وہ اپنے اندر وسعت کا تقاضا کرتی ہے، وسعت قلبی، وسعت ظرفی وغیرہ وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر چند کے چوٹ بھی ہے، مظلوم بھی ہے، اب میں سمجھا کہ انگریزی تعلیم دلانا۔ یہ کون ہے؟ بڑی لبادی ہوئی ہے۔ ہر چند کے پتہ، یہ بھی اسی کے مفہوم میں ہی ہے ویسے، لیکن ایک اور بھی ہے۔ جب محبت کے اندر وسعت بھی ہے تو وسعت کن معنوں میں نظر؟ وسعت کا مراد ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا دل میں جگہ ہونی چاہیے، اگر جگہ نہیں ہے، کھانا تھوڑا سا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں دل میں جگہ ہونی چاہیے، وہ والی مفہوم بولتے ہیں نا اردو میں۔ یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات؟ ہاں وہی برداشت، مطلب ابھی تم صرف مطلب برداشت بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، وہ اسی بات میں ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ وہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اسی کے اگلی آیت ہے مکان زوج، لیکن وہاں بھی لفظ کیا آ رہا ہے؟ زوج، زوجہ نہیں۔